السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی ایک ایسی اٹھنی جو کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے، جو کہ ایک ہی وقت میں سارے کنویں کا پانی پی جایا کرتی تھی۔ اس اٹھنی میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اسے قتل کیا ان پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کا واقعہ۔ قوم سمود کے بعد آئی۔ یہ بھی انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، قد طویل اور جسم انتہائی مضبوط تھے۔ وہ بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے، بلکہ چلتے پھرتے، کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے، ہچکی لیتے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ نے انہیں بھیڑ، بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشتے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ تکبر اور کفر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کافر، بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ قوم سمود جو کہ ایک مشہور قبیلہ تھا اور اپنے دادا سمود کی وجہ سے سمود کہلاتا ہے۔ سمود عابر بن ارم کے بیٹے ہیں، جو کہ سام بن نوح علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے۔ یہ قبیلہ حجاز اور تبوک کے درمیان واقع تھا۔ جب یہ لوگ بت پرستی پر شروع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ وہ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف لا سکیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور قوم کو کہا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت شروع کر دو۔ معزز سامعین، روایت میں آتا ہے کہ ایک دن قوم سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ علیہ السلام سے خاطب ہو کر کہنے لگے کہ اگر تم واقعی میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک سچے نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے وعدہ لیا کہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد تم میری پیروی ضرور کرو گے۔ وہ سب اس پر راضی ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، بتاؤ کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بولے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سامنے اس چٹان سے اٹھنی پیدا کر دیں، اور اٹھنی ہو بھی فلاں رنگ کی اور وہ حاملہ ہو اور دودھ بھی دیتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کیے اور دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ٹھیک اسی چٹان سے ایک اٹھنی ظاہر کر دی جو کہ حاملہ تھی، اور وہ ان لوگوں کے پاس آتے ہی اس نے ایک بچہ جنا اور وہ دودھ بھی دیتی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ چلو اب اپنا وعدہ پورا کرو، چونکہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور تمہارے کہنے کے مطابق اس چٹان سے ایک حاملہ اٹھنی ظاہر ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سے لوگ کافر مشرک رہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، جو کہ اب یہ اٹھنی اللہ کی طرف سے ہے، تم میں سے کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، پس چھوڑ دو اسے کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، ورنہ پکڑے گا تمہیں عذاب بہت جلد۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا، ایک دن اٹھنی کنویں سے پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم۔ اس وقت تو تمام لوگ اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ اٹھنی اور اس کا بچہ جہاں سے چاہیں کھائیں اور جس دن چاہیں پانی پئیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چنانچہ جس دن اٹھنی کنویں سے پانی پیتی،
باقی تمام لوگ اپنی اس دن کی پانی کی ضروریات اگلے دن پورا کیا کرتے تھے، بلکہ اس دن وہ اس اونٹنی کا دودھ نکال کر پیا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ طویل ہوا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ طے پایا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں تاکہ وہ چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی انہیں میسر آ سکے۔ اس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: پس انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس اونٹنی کی اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے اور کہا، اے صالح، لے آؤ ہم پر اس عذاب کو جس کا تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اگر تم اللہ کے رسول ہو۔ اس اونٹنی کے قتل میں 2 عورتوں کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ ایک عورت کا نام صدوقہ تھا۔ یہ عورت حسب و نسب سے اعلیٰ تھی۔ صدوقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ اسی وجہ سے میاں بیوی کی علیحدگی ہو گئی تھی۔ صدوقہ نے اپنے چچا صاحب جس کا نام مسرہ تھا اس کو کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دو تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دوں گی۔ چنانچہ مسرہ نے حامی بھر لی۔ دوسری عورت جس کا نام کنیزہ تھا، یہ عورت ایک بوڑھی عورت تھی اور بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اس نے قدار بن سالف کو کہا، اگر تم اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دو تو میری جس بیٹی پر ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو جائے گی۔ اس پر قدار بن سالف نے بھی حامی بھر لی۔ اچھا، ان دونوں نوجوانوں نے اس کام کے لیے اپنے قبیلے سے 7 اور نوجوانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ کنویں پر گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے کہ جب اونٹنی اور اس کا بچہ پانی پینے کے لیے کنویں پر پہنچے تو مسرہ نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو حملہ کرنے کو کہا۔ قدار بن سالف نے پہل کی اور تلوار نکال کر اونٹنی پر حملہ آور ہو گیا اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اونٹنی اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگے کہ صالح کو قتل کرنے میں دیر نہ لگاؤ، اسے بھی اس اونٹنی کے ساتھ قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ رات کے اندھیرے میں چپکے سے صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے انہیں موت کی نیند سلا دیں گے اور اس کے بعد سب مل کر صالح کے خاندان کو اس کا خون بہا ادا کریں گے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے گندے منصوبے سے بچا لیا۔ اس بات کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے بچا لیا انہیں جو ایمان لائے تھے اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے تھے۔ اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے عذاب کی صورت میں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ عذاب الہی والے دن یعنی اتوار کی صبح انہوں نے خوشبوئیں لگائی، تیاری کی، عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ جب سورج چمکنے لگا تو انہیں آسمان سے ایک چیخ سنائی دی۔ زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز رہی تھی۔ ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے جسموں سے ان کی روحیں نکلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب کافر نیست و نابود ہو گئے۔ جب قوم سمود ہلاک ہو گئی، حضرت صالح علیہ السلام اس تباہ شدہ لوگوں کے پاس گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔ ترجمہ: تو صالح نے منہ پھیرا ان کی طرف اور کہا، اے میری قوم، بے شک پہنچا دیا میں نے تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں نے خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم پسند ہی نہیں کرتے تھے اپنے خیر خواہوں کو۔